السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، جسے ہم بقر عید بھی کہتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور اس عید پہ قربانی کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اس عید پہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ، اور چند چیزیں مسنون ہیں جو ہمیں عید سے پہلے کر لینی چاہیے، جیسے صبح اٹھ کر غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگا لینا، اور اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ پہن لینا، اور عیدگاہ جانے کی جلد فکر کرنا وغیرہ۔ اور تکبیر تشریق جو ہمیں اونچی آواز سے کہنی ہے فرض نماز کے بعد، یہ تکبیر تشریق جو ہے عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا چاہیے، واجب ہے یہ۔ اور یہ جو آنے والا جمعہ ہے، جمعہ کی فجر نماز کے بعد سے لے کر آگے ہم 23 فرض نمازیں گن لیں کہ 23 فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر اونچی آواز سے ایک بار کہنا فرض ہے۔ یہ تکبیر 3 کلاموں کا مجموعہ ہے۔ پہلا کلام فرشتوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ قربانی ہو رہی ہے، باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور بیٹے نے سنا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی بڑا ہے۔ تو یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ آپ یہ حساب لگا لیں کہ جو آنے والے جمعہ ہے، جمعہ کی فجر نماز کے بعد 23 نمازیں فرض گن لیں، 23 فرض نمازوں کے بعد ایک بار یہ تکبیر آواز سے کہنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص شریک نہ ہوا اور کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو، وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ اور باقی رہ گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام تکبیروں سے فراغت کر چکا ہو، تو اگر قیام میں آ کر یہ بندہ شریک ہو رہا ہے تو فوراً نیت باندھنے کے بعد اس کو تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ تکبیر کہہ لے اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو اگر غالب گمان ہو کہ مطلب اس کو یہ گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا، میں تکبیر کہہ لوں اور مجھے امام کا رکوع مل جائے گا، تو نیت باندھ کر تکبیریں کہہ لے، بعد اس کے رکوع میں جائے۔ اور اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو کہ مجھے رکوع چھوٹ جائے گا تو رکوع میں شریک ہو جائے، حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر قبل اس کے پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں وہ اس کو معاف ہے، کیونکہ فرمایا الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔